I would love to introduce our two guests who have joined us. وہ دونوں ریلیجس اسکالرز ہیں, اسلامک اسکالرز ہیں. میں پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی ڈاکٹر سرود عسکری سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک. اور پھر میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی مفتی سید نور رحمانی سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, تو آج میرا سوال اب آپ دونوں کے لیے ہی ہے. پہلے آئی تھنک میں ڈاکٹر سرود سے پوچھ لیتی ہوں کہ 10 محرم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جب کہ آج عاشورے کا پروگرام ہے تو ہم کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اور ہم کو بجا طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات تھی کہ یہ آخری مہینہ بھی ذی الحج کا جو قربانی سے عبارت ہے اور جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی سے عبارت ہے. اور جو ذی الحج کا مہینہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے, اور جو پہلا مہینہ ہے محرم وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کی قربانی سے عبارت ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو ہم بجا طور سے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید, زندہ حق از قوت شبیری است, باطل آخر داغ حسرت میری است, تا قیامت قطع استبداد کرد, موج خون او چمن ایجاد کرد, نقش اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوان نجات ماں نوشت. یعنی ازل سے لے کر ابد تک, ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر ابد تک یہ خیر و شر کے سلسلے, یہ نیکی اور بدی کے سلسلے, یہ گناہ اور ثواب کے سلسلے ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے. اور موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید یعنی یہ ایک کردار کی بات ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ ایک کردار کا نام ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام ایک کردار کا نام ہے, اسی طریقے سے فرعون بھی ایک کردار ہے اور یزید بھی ایک کردار ہے. اور جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ کہاں میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اپنی مجالس میں نعرے بلند کرتے ہیں حسینیت زندہ باد, یعنی حسین کا نام نہیں لیتے, حسینیت کی بات کرتے ہیں. اور یزید کی بات نہیں کرتے بلکہ یزیدیت کی بات کرتے ہیں. یعنی آج کے دور میں بھی اگر کوئی یزید ہوگا تو وہ مرد آباد ہی کہلائے گا. بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اور ہم بلکہ مفتی نور رحمانی, ہم لوگ بھی یہ بات یاد ہے لاسٹ ٹائم کر رہے تھے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایک فلسفی کی طریقے سے بتایا تھا. اور آپ کی بھی مجھے ڈاکٹر صاحب بات بڑی اچھی لگی کہ یہ کیریکٹرز ہیں ہسٹری کے اندر جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور آج تک اپلائی کرتے ہیں. تو آپ سنس آئی ریلی لو دا وے آپ ماڈرن طریقے سے اس کو بتاتے ہیں, ہم اس کو ماڈرن لائف میں کیسے سمجھ سکتے ہیں 10 محرم کی ریلیونس؟ محمد و صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس ماڈرن دور کے اندر ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں, بالخصوص اگر ہم جینزی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو ہم کس طرح بتائیں کہ فلسفی یعنی شہادت کی فلسفی ہے کیا. اور بالخصوص یزیدیت اور حسینیت کی جب بات کر رہے ہیں تو حسین اور یزید, قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے 2 لشکر کی بات کی ہے, 2 جماعت کی بات کی. ایک ہے حزب اللہ یعنی اللہ کا لشکر, اور ایک ہے حزب الشیطان یعنی شیطان کا لشکر. اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ کون کس لشکر میں, مثال کے طور پر میں کس پارٹی میں ہوں, ایک اللہ کی پارٹی, صحیح, بچوں کو سمجھانے کے لیے میں پارٹی لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور ایک شیطان کی پارٹی. قرآن نے کہا حزب اللہ اور حزب الرحمن. اب اس کی نشانیں بیان کی ہے. نشانی بیان کیا, کون ہے جو اللہ کی جماعت میں ہے وہ ذکر کرنے والا ہے, اللہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو ریسائٹ کرنے والا ہے, قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے, شکر کرنے والا ہے. تیسرا بہت زیادہ جی شکر کرنے والا ہے, بالکل, عاجزی انکساری کرنے والا ہے, سچ بولنے والا ہے, سچائی کا ساتھ دینے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, عطا کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, چھوٹوں کا احترام, بڑوں کا احترام کرنے والا ہے. یہ وہ جماعت ہیں کہ جو اللہ سبحانہ جس کو پسند کرتے ہیں. اب اس کے اپوزٹ جماعت ہے شیطان کی جماعت. اب وہاں سمجھیے, جھوٹ بولنے والے, تکبر کرنے والے, حسد کرنے والے, غیبت کرنے والے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے,
چھیننے والے, بہت ایگو, ہاں بہت ایگو ڈریون, جی, بہت زیادہ چھیننے والے, ہر ایک کے مال پر نظر رکھنے والے, ہر ایک کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنے والے. بالکل. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس جماعت میں. اب ہر کوئی ہر وقت تو غیبت نہیں کر رہا ہوتا, حسد نہیں رکھ رہا ہوتا, برائی نہیں کر رہا ہوتا, تو ہم لوگ کیا ویرینگ لیولز آف شیطان کے اندر ہیں, یا ہم لوگ جو ہے وہ ایونچولی اس طرف پروگریس کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں مثال کے تو سمجھاتا ہوں, آپ بڑا اچھا کہ ایک کیمپ یعنی کہ اللہ سے حزب اللہ, اور ایک کیمپ شیطان کی طرف, ٹھیک ہے. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کیمپ میں بھی ہو اور اس کیمپ میں بھی ہو, یہ بات ویسے ہے, تو کوئی گرے ایریا نہیں ہے. ہاں, اگر اب کوئی میرا بچہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑا دیکھ رہا ہے, ایک نالج والا پروگرام ہے نا, اب اس کو آج اس کیمپ میں جانا ہے جو اللہ کا کیمپ ہے نا, حزب اللہ جسے کہتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے, نادم ہونا ہے کہ اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اے اللہ میں غیبت, ریپینٹ کرنا ہے. بالکل. اے اللہ میں ہر حال میں شکر ادا کروں, کیونکہ امام حسین, آپ اندازہ کیجئے 33 سال کا بھائی عباس شہید ہو گیا. آپ اندازہ کیجئے, امیجن کیجئے کہ ان کی جسد مبارک, جسے ہم لاش کہتے ہیں, ان کا جسد مبارک سامنے پڑا. 18 سال کا بیٹا علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ تھا وہ شہید ہو چکا ہے. 6 ماہ کا علی اصغر بچہ وہ شہید ہو چکا ہے, اور اس کا خون آسمان کی طرف اچھالا. کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, یعنی کہ مجھے حسین نے یہ بتایا کہ اس زبان سے یا تو شکوہ ادا ہوگا یا شکر ادا ہوگا. اب ایک اس میں ایک اور ایک شخصیت ہے جسے ہم کہتے ہیں حر, جو لشکر شیطان میں تھے. ٹھیک ہے, صحیح نا, میں سمجھانے کے سمجھ آ گیا. یزید کے لشکر میں. ٹھیک ہے. 9 کی رات کو اللہ نے ان کو ہدایت دی, اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور امام حسین کے کیمپ میں آ گئے. اب حسین کا کیمپ ہم نے بولا سچ بولنے والا, ذکر کرنے والا, نماز پڑھنے والا. آج کے دن, آج اس پروگرام میں آج ہم عہد کریں کہ ہمارے اندر جو بری عادتیں تھیں, بیڈ ہیبٹس تھیں, ان کو آج ہم چھوڑیں گے اور گڈ ہیبٹ کو اپنائیں گے, تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے لشکر میں کھڑے ہوں گے. ڈاکٹر سرورت, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آخری دور میں علماء اسلام یہ فرماتے ہیں کہ صرف 2 خیمے ہوں گے, 2 آپشنز ہوں گے, 2 کیمپ ہوں گے, ایک حسینیت کا خیمہ اور ایک یزیدیت کا خیمہ. یعنی ہماری مرضی ہے, ہم چاہیں تو یزیدیت کے خیمے میں شامل ہو جائیں یا تو یہ حسینیت یہ آپشن میں شامل ہو جائیں. تو یزیدیت اور حسینیت یہ ایک کردار کا نام نہیں ہے, یعنی اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ حسینیت اور یزیدیت چلتی رہے گی. اور ہمارے سامنے فیصلہ کن گھڑی موجود ہے کہ ہم, جیسے بھی مفتی صاحب نے حر کا تذکرہ کیا, فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا, حر نہیں بنتا اگر تو حرملا ہو جائے گا. یعنی جناب حر, میں کہتی ہوں کہ حر سے بڑا کون خطا کار, کون گناہ گار تھا, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی جانب لے کر آنے والا حر تھا. لیکن ایک رات میں امام حسین علیہ السلام نے اس کو حر علیہ السلام بنا دیا اور جناب فاطمہ زہرا کا رومال دیا. تو حر کی میں کہتی ہوں کہ کیسے مقدر سمرے ہیں حر. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی خاص اہم ایسی دعا جو ہمارے ینگسٹرز بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسی نالج یا کوئی ایسی چیز جو ابھی اگر سن رہا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں تھوڑا سا, تو آپ کیا بولیں؟ ایک عالم دین عراق تشریف لے گئے, ان کے پاس ایک دعاؤں کی کتاب تھی, وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے پڑھ لی اور وہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد انہوں نے مولا سے استغاثہ کیا کہ ہم کیا کریں, کیا پڑھیں. تو مولا ان کو خواب میں نظر آیا, کہا کہ تم کچھ نہ کرو, بس ہمارے مصائب پر گریہ کیا کرو. تو 9 اور 10 یقیناً اور ایام اضحیٰ, یعنی یہ پورے 10 دن جو ہیں یہ صرف گریہ کرنے کے ہیں, اور پروردگار عالم ہم سب کو بہت دیتا ہے. اینڈ اگر میں آپ سے ڈاکٹر سرورت خاص اگر پوچھوں کہ کربلا کی جنگ میں کون کون شامل تھا اور بچوں اور عورتوں کا کیا رول تھا اس میں, تو آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ اچھا, کربلا کی جنگ میں شامل کون کون تھا؟ جی, تو ہم ویسے تو 72 کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے, جس میں حضرت عباس موجود تھے, حضرت علی اکبر موجود تھے. لیکن کربلا کی جنگ میں لشکر یزید میں یقیناً ہمارے پاس وہ لسٹ نہیں ہے, مگر ہم بجا طور سے کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی جنگ میں کون کون شامل تھا, اس لیے کہ بہت سارے ایسے افراد تھے جو کہ کربلا کی جنگ میں شامل تھے, اور وہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے, آج ان کے روضے موجود ہیں. اور جو لشکر یزید کے بھی افراد وہاں پہ مرے ہوں گے, مگر ان کی قبروں کا نام و نشان نہیں ہے. ان کا یقیناً یہ تو اللہ کا وعدہ بھی ہے
کہ جو حق پر کے راستے پر ہوگا تو پروردگار عالم واسکروا فی اسکرکم، پروردگار عالم ان کے ذکر کو محفوظ کرے گا، ان کی نشانیوں کو محفوظ کرے گا۔ اور آپ نے عورتوں اور بچوں کو سوال کیا، جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے چل رہے تھے تو مدینے کے افراد آئے تھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ جاتے ہو تو جائیے، مگر عرب کی گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے اور حدت ہے، آپ عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جائیے۔ مگر امام حسین علیہ السلام بہت جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ عورتیں اور بچے ان کے قافلے کے ہراول دستے کے طور پر کام کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام وہ سارے مردوں کی شہادتیں ہو گئی تھیں تو یہ عورتیں اور بچے جو تھے کوفہ و شام کے بازاروں میں بنت علی کی طرح سرفراز ہے، اور زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب امور امر الہی کی جوت ہے۔ میں ناظرین کی استفادے کے لیے بتا دوں کہ جوت کہتے ہیں روشنی کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ آج جناب زینب کبریٰ کو فاتح شام کہا جاتا ہے۔ جس وقت جناب زینب کبریٰ دربار یزید میں گئی ہیں تو یزید نے کہا کہ کچھ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے کنبے والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ تو جناب زینب کبریٰ نے ایک جملے میں بات کو تمام کیا کہ ما رأیت الا جمیلہ، یعنی میں نے کربلا میں حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا عباس کے بازو کٹ جانا حسن و جمال تھا؟ کیا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کے پھل لگ جانا حسن و جمال تھا؟ کیا حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چلنا حسن و جمال تھا؟ مگر جناب زینب کبریٰ یہ بتا رہی ہیں کہ جب اطاعت پروردگار عالم رضا الہی کو انسان مد نظر رکھتا ہے تو ہر چیز حسن و جمال بن جاتی ہے۔ یہ واقع کربلا کیوں ہوا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ امپوز کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے لیے بحیثیت مسلمان میں آج اس سے کیا لرن کروں، مجھے کیا سیکھنا ہے؟ یہ کہ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ مجھے ہر ایک سے ملنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ میں آج گھر کی بات کرتا ہوں، آج سگے بہن بھائی ہوتے ہیں مگر نفرتیں، آج سگا بھائی اور بھائی ہے وہ جائیداد کے لیے ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ آج یہ میسج مجھے ملتا ہے سب سے پہلے والد اور والدہ کے حوالے سے کہ مجھے اپنے والد اور اپنے بچوں کو تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو صرف پیسہ دکھائیں گے یا پیسہ دیں گے تو بڑھاپے میں وہ آپ کو صرف پیسہ دیں گے اور دکھائیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی۔ بات کو صحیح ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے، اہمیت دیں گے، قدر دیں گے تو بچہ آپ کو بڑھاپے میں ریٹرن وقت، اہمیت، قدر دے گا۔ امام حسین بچپن سے تربیت کر رہے ہیں سیدنا علی اکبر کی، سیدنا علی اکبر ان کو سینے سے لگا کے رکھا۔ آج بحثیت باپ مجھے یہ دیکھنا کہ کیا میں اپنے بیٹوں کو وقت دیتا ہوں، میں اسلام کے بارے میں انہیں بتاتا ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں جناب بی بی زینب کے حوالے سے بات کی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا مولا کائنات کی بیٹی ہیں، حضرت علی نے کیسی تربیت کی کہ چاروں طرف دشمن ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لیکچر دے رہی ہیں، اور جب لیکچر دینے شروع کیا تو جو ان کے اینیمی تھے، دشمن تھے، وہ کانپنا شروع ہو گئے کہ لہجے میں علی کی بات ہے اور کردار میں یعنی کہ گفتار میں علی کا لہجہ بول رہا ہے۔ تو آج مجھے اپنی بیٹیوں کو حوصلہ دینا ہے۔ آج بہت معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹیوں کو ان کا کانفیڈنس لیول ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو کانفیڈنس کیسے دیا؟ آج 10 محرم مجھے بتاتی ہے کہ میں ایک بعثت باپ کیسا ہوں، بیٹا کیسا ہوں، شوہر کیسا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب کربلا کے میدان کے اندر حضرت رباب بھی موجود ہیں، حضرت لیلہ بھی موجود ہیں، فروہ بھی موجود ہیں، بیویاں بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، رشتہ کیسا ہے؟ کبھی کبھی میں تصور میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں ایک
ایک کیمسٹری نظر آتی ہے بہن کی، بھائی کی، شوہر کی، بیٹے کی، دوست کی. اور اب تو یہ بہت لیکنگ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز. ہم اصل میں کربلا میں تمام رشتے موجود ہیں، وہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں. یعنی بہن بہن کا بھی رشتہ موجود ہے اور ماں کی کنیز فضا کا بھی رشتہ. اچھا میں ایک بتاؤں، آج رشتوں میں نفرت کیوں ہے؟ ہم رشتوں میں اب مثال کے طور پہ جیسے ایک میرا یہ بھائی موجود ہے، میں سوچتا ہوں میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، رپلائی میں مجھے کیا ملا؟ کربلا مجھے میسج دیتی ہے مجھے ہر رشتہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر میاں اور بیوی صرف رشتہ نبھائیں اللہ کے لیے، تو یہ تو انکنڈیشنل والی بات ہوگی نا کہ آپ یہ نہ سوچو کہ میں کسی غرض سے کر رہا ہوں، آپ انکنڈیشنلی کرو، جب آپ اللہ پہ بھروسہ. پھر اس کی بانڈنگ بہت مضبوط ہوگی. آج نفرتیں اس لیے ہیں، ہر چیز ہم ریٹرن چاہتے ہیں. بھائی آپ جو بھی رشتہ نبھائیں وہاں کے لیے کریں، کل قیامت میں جو ریٹرن ملے گا پوری کائنات دیکھے گی.